بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج 20 اپریل آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہے. آج ہی کے دن یعنی 20 اپریل 2023 کو آزاد کشمیر میں غیر آئینی طریقے سے ایک اناڑی شخص کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور جس کی وجہ سے آزاد کشمیر 30 ماہ میں جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، اس کی کشمیری قوم، کشمیری عوام کہیں دہیوں تک اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی. پھر ناظرین، جو آزاد کشمیر کا عام انتخابات کے لیے جو مسلم نون کا اعلیٰ سطحی جو پارلیمانی بورڈ تھا 23 اراکین پر مشتمل، کل اس کا اجلاس ہونا تھا، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ جو کل ہونے والا اجلاس یہ نہیں ہو پائے گا، اور اس کے بعد جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ایک بار پھر جو مؤخر ہو گیا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ مسلم نون کے ٹکٹوں کا جو فیصلہ ہے اس میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے. پھر جو امریکہ اور ایران کے درمیان کل اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے کو ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے اور اس میں امکانات بھی ہیں کہ اس میں یعنی بڑی جو بریک تھرو ہوگی. پھر جو حویلی میں جو رفاقت گجر جو قتل کیس تھا، اس کا جو اصل قاتل ہے جو پکڑا گیا، اس کے اوپر ہم جو تفصیل سے بات کریں گے. اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹریشن کا معاملہ الیکشن کمیشن میں التوا کا شکار ہے. ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود یعنی یہ فیصلہ ایک ہفتے سے محفوظ ہے، اور ابھی اطلاع یہ ہے کہ یہ کب سنایا جائے گا، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. پھر آج الگا شرکی باغ میں جو ترقیاتی اسکیمیں روک دی تھی، اس کے خلاف آج سردار میر اکبر نے احتجاجی مظاہرہ کیا. بڑی تعداد میں لوگ آئے. ان 3-4 موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو کل اسلام آباد میں مذاکرات ہونے کو جا رہے ہیں. ابئی صاحب، جو کل مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں ہونے کو ہے، تو کیا اطلاعات ہیں کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ایران نے تو انکار کیا تھا، پھر ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ ایران کو اس بات پہ رضا بند کر لیا گیا کہ آپ اسلام آباد مذاکرات کریں. تو کیا دیکھ رہے ہیں اس دوسرے راؤنڈ میں؟ اس بہت شکریہ کفیل صاحب. بڑی ایک جانی کیفیت ہے اور غیر یقینی صورتحال دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے. ایک بڑا اچھا خوشائند ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے بڑی کوششیں کر کے دونوں فریقین کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع کریں. لیکن ایک طرف وہ آبنائے ہرمز کھلی اور دوسری طرف کل اور آج کی ڈیٹ میں امریکہ نے وہ جو ان کی ناکامندی تھی، نہ صرف اصولی طور پر تو ان کو ختم کر دینی چاہیے تھی، نہ صرف ختم نہیں کی بلکہ انہوں نے جہاز روکنے شروع کر دیا. ایران کی کارگو جہاز کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور ٹرمپ نے اعلان کیا ہے جی کہ یہ جو آبنائے ہرمز ایران نے کھولی تھی یہ کسی جسچر کی وجہ سے نہیں، ہمارے دباؤ کی وجہ سے کھولی ہے، اس لیے کہ ہم نے ناکابندی کر رکھی تھی، اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے دوبارہ پھر بند کر دی. امریکی صدر اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، اور جے ڈی وینس پھر آ رہے ہیں، ان کے جو نائب صدر ہیں. ایران کے بارے میں غیر یقینی صورتحال ہے، لیکن ابھی اسلام آباد سے جو اطلاعات آ رہی ہیں بڑی حوصلہ افزا ہیں، اور خیال یہ ہے کہ ایرانی وفد بھی رات گئے یا کل صبح تک کسی وقت پاکستان آ جائے گا، اور دونوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا. اللہ کرے اس سے کوئی نتیجہ نکل آئے. ویسے تو ایک اس ماحول میں جب امریکی صدر ایک قدم پر ہے، یعنی اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں اور نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں، تو یہ غیر یقینی، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان ایسا ثالث ہے یا سہولتکار جو بھی آپ قرار دیں، لیکن جس پر امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے اور ایران بھی اعتماد کر رہا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. اگر یہ نہ صورتحال ہوتی تو پھر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایران کی حمایت میں تو اصولی گفتگو کرنے والے بہت سارے ممالک نظر آتے ہیں، لیکن جو اقدام اٹھایا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، دنیا بھر میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے اس موقف کیا. تاکہ پورا یورپ جو نیٹو کی بنیاد پر ان کا اتحادی تھا اور ہمیشہ ساتھ چلتے رہے، وہ سارا کا سارا خلاف ہو گیا. خود کینیڈا، خود دنیا کے باقی ممالک جتنے، یورپ الگ ہو گیا، یورپ سارا الگ ہو گیا. تو ہمیں توقع یہ ہے، لیکن ابھی حوصلہ افزا بات تو ضرور ہے یہ کہ کل مذاکرات ہوں گے، لیکن خوشائند بات تب ہوگی کہ ان مذاکرات کو کسی نتیجے پر پہنچایا جائے، نتیجہ خیز باقاعدہ معاہدہ ہو جائے، دنیا بھر کے عالمی سربراہ پاکستان آ کر اس کا اعلان کریں. ورنہ اگر فرض کرتے ہیں جنگ ہو گئی، دوبارہ مار کٹائی، تباہی بربادی کرنے کے بعد پھر مذاکرات کی میز سجے گی، تو اس میں دنیا کو بھی نقصان ہوگا. یہ جو درمیانی صورتحال ہوگی، تو اس لیے توقع اسی بات کی جانی چاہیے، کی جا رہی ہے، اور امید بھی ہے، دعا کی جانی چاہیے
کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کوئی ان دونوں کو کسی منیمم یعنی اس ایک نقطے پر اکٹھا کرنے میں لچک دکھانے چاہیے افریقین کو، امریکہ کو بھی، ایران کو بھی، اور اللہ کرے امکان ہے کہ اچھا عامر صاحب ابھی آتے ہیں کہ حویلی میں جو رفاقت گجر جو قتل ہوا تھا اور اس کی کیا اطلاعات یہ ہیں جو اصل قاتل ہے پکڑا گیا ہے، اور ناظرین کو اپڈیٹ کریں یہ کیا معاملہ تھا اور یعنی اصل قاتل کون ہے اس میں؟ ایسا ابھی تک تو اس کی جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں، ایک تو یہ نوجوان جو قتل ہوا تھا رمضان کے آخری عشرے میں قتل ہوا تھا، اور اس کا جو ہے وہ پہلے تو اس کا وہ بلائنڈ قتل تھا، آپ کو پتہ ہائی پروفائل اس لیے ہو گیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں نہ صرف آزاد کشمیر بار میں ظاہر ہے پرامن سا علاقہ ہے تو وہاں پہ آئی، تو پھر یہ اس کی جو ہے ایک تو اسے سیاسی رنگ بہت دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ لوکلی جو ہے کیونکہ فیصل ممتاز راٹھور کے ساتھ بھی ان کی تصاویر تھیں اور یہ خیال کیا جا رہا تھا شاید ان کا کارکن ہے، اور بعد میں جو ہے وہ مخالفین کے اوپر بھی اس کا الزام لگایا جا رہا تھا، بلکہ بعد میں تو ایک جب عامر نذیر صاحب نے راولپنڈی میں آ کے ایک پریس کلب کے سامنے انہوں نے مری روڈ پہ ایک مظاہرہ کیا پی ٹی آئی کے ہیں، اس کے بعد یہ کوشش کرتے رہے، ڈیڈ لائنز دیتے رہے، ادھر بھی جو ہے پھر عوامی ایکشن کمیٹی اس میں درمیان میں آ گئی، پھر بعد میں چوئی محمد عزیز صاحب جو سابق وزیر ہیں ان کے جو بڑے بھائی چوئی طالب صاحب آزاد کشمیر کی تاریخ کے بہت ہی مانے ہوئے بڑے قد کاٹ کے شخصیت تھے چوئی طالب صاحب، انہیں منصف حویلی بھی کہا جاتا تھا، ان کے صاحبزادے چوئی علی طالب، ان کی تصاویر لگا کے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی ان کے خلاف کہ شاید وہ قاتل کا فوٹو ان کا لگایا گیا اور مقتول کا لگا کے اس طرح کی ایک بےہودہ سی ایک پوری کیمپین بھی چلائی گئی۔ تو آج کل سے یہ بات ہو رہی ہے، آج میری اس جو انویسٹیگیشن کے انچارج ہیں ایس ایس پی باغ ہیں مغل صاحب، تو انہوں نے جو ہے وہ ریاض مغل صاحب سے میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کا جو قتل ہے یہ اس کے سگے بھائی نزاکت نے کیا ہے، اور نہ صرف اس نے اعتراف جرم کیا ہے بلکہ اس نے آلہ قتل بھی دے دیا ہے، اور وہ جو اس نوجوان مقتول کا جو ہے وہ اس کا جو موبائل تھا جو غائب تھا تو اسے جو ہے وہ انہوں نے کیا گیا ہے۔ تو ابتدائی طور پہ نوجوان نے یہ بتایا ہے کہ میں نے ایک گولی جب اسے لگ گئی تو بعد میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ کسی کو بتائے گا، تو پھر دوسری گولی میں نے اسے دوبارہ ماری ماتھے کے اوپر، تو یہ 2 گولیاں جو ہے اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بھی 2 ہی گولیاں ظاہر کی گئی ہیں۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے، کل دوبارہ جو ہے وہ پولیس کی جو ٹیم ہے وہ آئے گی، اور کچھ جو تفصیلات ہیں وہ خود جو ہے ایس ایس پی باغ جو ہیں اپنا مغل صاحب وہ خود آ کے جو ہے وہ کل جائے وقوع پہ بھی جائیں گے اور ساری جو ہے وہ انویسٹیگیشن مکمل کر کے اسے وہ رکھیں گے۔ لیکن یہ ایک خوشائند بات ہے کہ پولیس نے ایک ایسا قتل جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور 2 ماہ سے جو ہے اسے ٹیکنیکلی جو ہے اسے اور اپنے جو ان کا تفتیشی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی پیشہ ورانہ پولیس کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں یہ اس کا بڑا ایک امتحان تھا، اور جس انداز سے انہوں نے قاتل تک پہنچے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں۔ اچھا آبائی صاحب ابھی مت ہے کہ آج جو باغ میں احتجاجی مظاہرے اور سابق جو وزیر ایم ایل اے سردار میر اکبر صاحب کی قیادت بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ آج انہوں نے کیوں یعنی ان کو وہاں مظاہرہ کرنا پڑا ہے باغ میں، اور یہ کیا معاملہ ہے میر اکبر صاحب والا؟ باغ کی سیاست میں کفیل صاحب جب سے یہ حکومت بنی ہے تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایک سیاسی ماحول گرم ہے اور کھچا تانی، وہی روایتی چیزیں ظاہر ہے بنیادوں پر سیاسی مخالفت ہے۔ میر اکبر صاحب کے لوگوں نے آج مظاہرہ کیا ہے، اور ویسے ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ قابل لحاظ نہیں تھی۔ میر اکبر صاحب خود موجود تھے اس میں، تقریر کی انہوں نے اس میں، بالکل تقریر کی ہے، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ میر اکبر صاحب کے اپنے دور میں 30 کلومیٹر سڑکوں کے جو منصوبے تھے موجودہ حکومت نے ان پر کام روک دیا ہے، وہ نہیں پہلے بھی اور ابھی جو جس کے یہ ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں اس میں ٹینڈر روک دیے ہیں، ٹینڈر وہ کریں گے ان کے علاوہ دیے انہوں نے۔ ہاں دوسرا اس کے علاوہ جو اور باقی اس کے علاوہ جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کے پیسے بھی روک لیے انہوں نے، نہیں کر رہے، ایک تو یہ بات تھی۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا انوار الحق صاحب کے دور میں جب علی شان سونی صاحب اور یہ قیوم نیازی صاحب فاروق صاحب کی سکیمیں روکی گئی تھیں، اور یہ جب ہائی کورٹ چلے گئے تھے تو ہائی کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ایم ایل اے کی جو صابدید بعد جو ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں وہ کسی اور کو منتقل نہیں کیے جا سکتے، سکیمیں دینے کا اختیار انہیں کا ہے۔ تو اس وقت میر اکبر صاحب اس حکومت کا حصہ تھے جو سکیمیں روک رہی تھی، لیکن اب یہ جو طرز عمل انہوں نے اپنایا ہوا یہ افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ اس طرح کے یعنی فیصل اٹھور کو اس طرح فیصل اٹھور صاحب کی حکومت کو تھوڑا سا احتیاط ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ باغ میں قمر صاحب اور میر اکبر صاحب کو درمیان اگر کھینچاتانی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کے اور عام لوگ، پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ایک عام لوگ جو سفر کر رہے ہیں، جن مشکلات کا شکار ہوں گے، جو کھینچاتانی کے ماحول میں جو ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے حکومت کو کم از کم فریق نہیں بننا چاہیے۔ جو طے شدہ چیزیں ہیں، جو عدالتی فیصلے موجود ہیں، جو حکومت کا ایک اپنے طریقہ کار کام کرنے کا ماضی میں رہا ہے اور اس حکومت یہ بھی کرتی رہی ہے، اسی کو چل کر میر اکبر صاحب کو بالکل ڈیو رائٹ بنتا ہے ان کا کہ ان کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں جو ان کے دور میں منظور ہوئی ہیں یا پھر ایم ایل اے کی صوابدید پر ہوتی ہیں کہ وہ ان کی اسکیموں کی منصوبے دے سکتے ہیں، اسکیمیں دے سکتے ہیں، ان کے لیے ان کو فنڈ دیں۔ اچھا عامر صاحب، ابھی بات ہے کہ آج کا جو دن ہے 20 اپریل، اور کیا کہ آپ کہیں گے 2023 کو آج کے دن آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک غیرانی طریقے سے ایک وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور ایک شخص اسپیکر ہوتے ہوئے وزیر اعظم بن گیا، کیا دیکھیں گے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ 3 سال ہو گئے ہیں اور ایسا ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو وہ بعد میں پھر ایک بلڈنگ کی جو ہے وہ صورت بنتی ہے، اور یہی بدقسمتی ہوئی ہمارے آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ۔ اپریل کے مہینے میں جب 10 اپریل کو اس وقت کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کو ایک عدالتی فیصلے کی روشنی میں عہدے سے لگ کیا گیا تو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری تھا، اور یہ جو قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے نئے وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ ہونا چاہیے، اگر وزیر اعظم نہ رہے، اس کا انتقال ہو جائے یا جو بھی صورتحال ہے۔ لیکن انہوں نے 10 دن تک جو ہے وہ کرتے رہے، اور انوار الحق صاحب، اور بعد میں انہوں نے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے جو آزاد کشمیر میں تعینات لوگ تھے ان کے ساتھ، بلکہ ایک میں بڑی خوفناک انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ 2-3 ایسے لوگ موجود ہیں اور ایک بڑی سینئر بیوروکریٹ موجود ہیں، ان کا نام بھی لے لیں گے کسی سٹیج پہ، کہ انہوں نے مجھے خود بلا کے بتایا کہ جی انوار الحق صاحب نے ایک سینئر صحافی کو بھی انہوں نے گواہ بنایا کہ مجھے ان کے ذریعے بلایا، میں تنویر الیاس صاحب کے گھر تھا تو انہوں نے بلایا کہ جی میری پہلے ہی ڈیل ہو گئی ہے تو مجھے کچھ پیسے دے دیں اگر، تو انہوں نے کہا جی میں تو آپ کا کوئی انتظام کر سکتا ہوں، کوئی گاڑیوں کا، کوئی اس کا، لیکن انہوں نے کہا میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، تو انہوں نے اشارتاً انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم 3 سے 5 کروڑ پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو سرکاری ملازم ہوں، 3 سے 5 کروڑ پہ نہیں دے سکتا، تو انہوں نے یہ بات یعنی انوار الحق نے مانگے، انوار الحق صاحب نے ان سے 5 کروڑ پہ مانگے۔ اس طرح ایک جام صاحب تھے اور جام صاحب سے بھی انہوں نے پیسے لیے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ جو پیسے اچھا جی یہ جو کہتے تھے نا انوار الحق صاحب کہ جی میرا ٹکا نہیں لگا، چائے کا کپ نہیں لگا، تو اس بیوروکریٹ کا نام جو ہے وہ ابھی بھمبر سے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی وہ میرے سامنے آ کے وہ کہیں گے، گواہی دیں گے، بلکہ ایک بڑے ہی معتبر صحافی کا انہوں نے نام بتایا کہ وہ بھی ادھر موجود تھے، جن کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ جی آپ سے تو ہمیں اتنے کروڑ پہ مانگ رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو پیسے دینے تھے اب وہ پیسے کس کو دیے، یہ تو بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ وہ پیسے اس وقت کس کو دیے، انہیں کس نے بنایا۔ اب وہ پیسے رائے صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پیسے بعد میں ایک جام صاحب ہیں، جام اظہر نام ہے ان کا، سمانی سے تعلق ہے ان کا، اور سندھ میں ان کا کوئی بزنس تھا تو اب وہ آزاد کشمیر میں آ گئے ہیں۔ بعد میں یہ پیسے کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اور آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر جو بعد میں بھی انوار الحق صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے رہے، ان وزیر صاحب نے ان پیسوں کا انتظام کیا، جو پیسے دے کے، جو ہمیں اطلاع دی گئی کہ وہ ایک اہم شخصیت کو پیسے دیے گئے، اور وہ پیسوں کے ذریعے انوار الحق صاحب کی وزیر اعظم بننے کی جو ڈیل تھی اچانک ہی وہ جو ہے میچور ہوگی، اور بیرسٹر سلطان کے پاس جو لوگ تھے، جاوید بٹ صاحب، امتیاز نسیم صاحبہ، اور وہ نکل گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو پیر مظہر سعید صاحب تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم ان کا نہیں کرتے، اور آخری ٹائم پہ رات کو یہ بنا دیا گیا، اور چند منٹوں کا جو ہے وہ دے کے کیا کہتے ہیں انتخابی شیڈول دے کے رات گئے جو ہے انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اور پھر جو کہانی شروع ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس مکاری کے ساتھ، جس عیاری کے ساتھ، جس چالاکی کے ساتھ انوار الحق صاحب نے اس رات کو اپنے جو ہے وہ پارٹی بدلی اور اپنی وفاداریاں بدلی، اور جس طرح وہ انوار الحق صاحب وہ عمران خان کے حوالے سے جو قسمیں کھاتے تھے، انہوں نے نامزد عمران خان سے ہوئے، وہ کیا پرویز خٹک صاحب کے اور دیگر کے ذریعے نامزد عمران خان سے ہوئے، ووٹ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون سے لیے، اور جب 48 ووٹ پڑ گئے، 48 ووٹ پڑنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ان کا تعلق نہیں ہوں بلکہ میں پی ڈی ایم کا امیدوار ہوں، اور انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کو وہ کیا،
اس کے بعد رائے کفیل صاحب انہوں نے پریشر بڑھا کے وہ جو تھا فارورڈ بلاک اس کی تعداد جو ہے وہ پہلے 8-10 سے جو شروع ہوئی وہ 22-23 تک لے گئے. پھر رائے صاحب انہوں نے جو ایک کام شروع کیا, میں اب کہتا ہوں نا, پھر وہ تاریخ کی درستگی بھی بعض اوقات ضروری ہوتی ہے کہ جو 20 اپریل, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 20 اپریل آزاد کشمیر کی تاریخ میں یوم عذاب کے حوالے سے جانا چاہیے. جس دن آزاد 2023 سے جو ہے وہ جب بھی 20 اپریل آئے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا تھا 30 ماہ کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر, آزاد کشمیر کے عوام کے لیے, آزاد کشمیر کے پارلیمان کے لیے, آزاد کشمیر میں سیاسی جدوجہد کرنے والوں کے لیے, آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے لیے, آزاد کشمیر میں شہری اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے کام کرنے کے لیے, آزاد کشمیر میں قانون, آئین اور میرٹ کی بات کرنے والوں کے لیے, آزاد کشمیر میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے, آزاد کشمیر میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے, آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے جو بھیانک کردار اس شخص نے ادا کیا, وہ مگر تاریخ اگر آپ اپنی درستگی کریں گے, آج 3 سال ہو گئے ہیں 20 اپریل کو, تو اب وہ موصوف اس وقت حکمران نہیں ہیں, انوار الحق صاحب اس وقت نہیں ہیں, لیکن ایک ایسے ذہنی مریض کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے, اس وقت کے وہاں کے مظفر آباد کے آزاد کشمیر کے انچارج نے کسی نہ پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں تعینات کیا, اور اس کے بعد جو انہوں نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, افسوس کی یہ بات ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچایا, پاکستانیت کو پہنچایا, نظریہ علاقے پاکستان کو پہنچایا, تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو پہنچایا, اور اس کے بعد اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تو وہ قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچایا, جن کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جن کے اوپر ان کا 100% اعتماد تھا. آپ نے یہ دیکھا کہ جی اس سے آپ یہ دیکھیں, صرف ایک فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے جب تنویر الیاس صاحب کے دور میں آخری کچھ مہینوں میں جب وہ ہوا, کیا کہتے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہوا, تو آزاد کشمیر میں کوئی بھی لادگی پسند نہیں بن سکا, کوئی بھی جو ہے وہ کوئی ضلع کونسل کا ممبر بھی نہیں بن سکا. اور اس کے بعد انوار الحق صاحب نے کیا کیا کہ ایک اپنی کیا کہتے ہیں سازشی, اپنی جو ان کی ذہنی تسکین تھی, سازشی تھیوری کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ آزاد کشمیر میں وہ ایک ایسا شخصی راج نافذ کیا جس نے افراتفری, بے چینی کو جو ہے وہ ہوا دی. انہوں نے سب سے پہلے آ کے کاجی پونچھ کے اوپر جو ہے وہ رینجر اور فوج چڑھائیں, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کو ہوا دی گئی, عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ مس کمٹمنٹ کی گئی, ان کے ساتھ ایسے وعدے کر کے بعد میں مکر جائیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا جی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ جب پورا پاکستان جو ہے, پوری دنیا جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے, اس دن انہوں نے جو ہے 4 فروری تک انہوں نے مذاکرات میں انگیج رکھا, اور 4 فروری کی شام کو انہوں نے جو ہے وہ لکھ کے دے دیا, اور بعد میں اس ٹائم کے اوپر نہ کیا, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے, اور انہوں نے اور وہ کیا کہتے ہیں نہ صرف وہ پاکستان کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی, اور وہ تو شکر ادا کرنا چاہیے پاکستان کی اعلیٰ فوج کا, جناب آصف منیر صاحب کا, میاں شہباز شریف صاحب کا, اور آصف علی زرداری صاحب کا, کہ انہوں نے اس میں انٹروین کر کے اس وقت بجلی 3 روپے کی, آٹا جو ہے وہ آدھی قیمت پہ کر کے ایک بار جو ہے وہ جان چھڑائی. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ وہ کی. ابھی بھی آپ یقین کریں آزاد کشمیر کے ایک کمشنر اور ایک کیا کہتے ہیں DIG, وہ کہتے ہیں ہمیں ہدایت تھی کہ جی آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. جیسا عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ کوئی ضلعی انتظامیہ یا ڈویژنل انتظامیہ کوئی اقدام اٹھاتی تھی, وزیر اعظم کا فون آ جاتا تھا DIG متعلقہ کو یا اس کمشنر متعلقہ کو کہ جی آپ نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی, میں انہیں پروٹیکشن بھی دیتے رہے, دوسری طرف انہیں ہوا بھی دیتے رہے, اس طرح انڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے. آپ کو پتہ ہے مرتضیٰ درانی صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے انہوں نے بننے کے بعد, اب یہ بتاتا ہوں وہ جو شخصیت ہے جو آزاد کشمیر میں تعینات تھے اس وقت بریگیڈیئر شہزاد صاحب, ان کا یہ عالم تھا انوار الحق صاحب کو سپورٹ کرنے کا, اعجاز اپنا راجہ کفیل صاحب, کہ پارلیمانی پارٹی کے جو اجلاس ہیں, پارلیمانی شخصی نظام کا یہ عالم تھا کہ جو پارلیمانی پارٹی کے نظام اور کابینہ کی جو اطلاع ہوتی تھی وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ اس کی اطلاع جو ہے ان کا کوئی سٹاف افسر دے, یا ان کا جو ہے وہ کابینہ کا کوئی جو ہے وہ ان کا کوئی ایڈوائزر دے, یا ان کا پرنسپل سیکرٹری دے, یا ان کا PSO دے. وہ بھی احساس اداروں کے جو افسر ہیں اس وقت تعینات تھے مظفر آباد اور میرپور میں, وہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے اجلاس میں بلانے کے لیے بھی اس وقت یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی ان صاحب کو جو دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو یاد ہے, 13ویں ترمیم ختم کر کے ایک طے تھا 13ویں ترمیم میں وزراء کی تعداد اسے انہوں نے ختم کی. اس کے بعد جو ہے وہ کابینہ بڑی کی, اس کے بعد کابینہ کے وزراء کو محکمہ نہ دے کے کئی ماہ تک
وہ کیا گیا، کیا کہتے ہیں، بے توقیر کیا گیا. اس کے بعد انہیں جب محکمے دے دیے گئے تو ان کی جو ہے وہ بات نہیں سنی گئی. آزاد کشمیر میں جو وزیر ہے اس کا 1 سے لے کے گریڈ 18 تک اختیار ہوتا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ایک چلاکی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ جو ہے ان سے وہ اختیارات بھی لے لیے اور اپنا جو ہے وہ سارا دور جو ہے وہ پھر آپ کو یاد ہے بلاک پروویژن کی آڑ میں انہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے کر دیے. 30 مہینے میں آزاد کشمیر میں کوئی جو ہے وہ بڑا پروجیکٹ نہیں کر سکے. اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ آزاد کشمیر میں فکری انتشار پھیلا، آزاد کشمیر میں نظریاتی انتشار پھیلا، آزاد کشمیر میں پاکستانیت کے خلاف ماحول بنایا گیا، نظریہ علاقے پاکستان کے خلاف ماحول بنایا گیا. اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اور پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے کام کرتی تھی وہ کیا. اور پھر اس کی جو نشاندہی کر رہا تھا، وہاں ہم کوئی نشاندہی کر رہے تھے، کچھ اور لوگ نشاندہی کر رہے تھے، انہیں انہوں نے جناب والا ان شخصیت جو اس وقت بریگیڈیئر شہزاد صاحب تھے ان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف جو ہے انہوں نے قانونی کارروائیاں کی. انہوں نے ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیا ہے، ان کے جو ہے بعد میں جو ہے وہ اکاؤنٹ سیز کرائے، ان کا نام ECL میں ڈلوایا، ان کا جو ہے وہ ان کے جو ہے دفاتر، یہ ہمارا روزنامہ جموں کشمیر کا دفتر ہمارا 1.5 فلور پہ دفتر ہے تو وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ سیل کر دی گئی. میرا جو گھر ہے ادھر وہ کیا گیا. مگر اس طرح جو کاشم میر صاحب کا شناختی کارڈ تک بلاک کر لیے گئے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ تک بلاک کر لیے گئے، نام جو ہے وہ ECL میں طویل عرصے تک رکھا گیا. افسران کو جو ہے انہوں نے گمراہ کن طریقے سے پروپیگنڈا کیا اور ہر شہری کو جو ہے جو آواز بلند کرتا تھا اس کے حوالے سے یہ کہتے تھے یہ جو ہے کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ عراق کا ایجنٹ ہے، اس کا تعلق جو ہے کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور انہیں اس طرح ورغلایا کہ جی انہوں نے وہ کر دیا. اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ انتقامی کارروائیاں، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ فاروق حیدر صاحب کو گرفتار کرنے، جو ان کی بات نہیں سنتا تھا فاروق حیدر صاحب، سب سے پہلی بات جو آپ نے نشاندہی کی کہ جی یہ اسپیکر ہونے کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم بن گئے، اور ان کا جو کیس ہے وہ 3 سال تک عدالتوں میں 30 مہینے تک جو ہے یہ عدالتیں جو ہے انہوں نے مذاق بنا دیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے کوشش کی، اپنے ایک مخصوص انہوں نے ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی آف دی ریکارڈ کے جی جو ان کو جو ہے وہ نئی نئی آئینی ترامیم جو دیتی تھی، اور کوشش کرتے رہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹا سکیں اور عدالتوں کے ججز کو جو ہے وہ کر سکیں. اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک ڈاک جج کے حوالے سے بڑا بھیانک قسم کا کردار ادا کیا اور عدلیہ کے ساتھ معاذرائی رکھی. انہوں نے بلیک میل کرنے کے سرکاری افسران کے، آپ دیکھیں کہ سرکاری افسران کو دبانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہیں گرفتار کرایا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کیے. ابھی جو ہے ایک جو ہے وہ جو امتیاز صاحب تو کچھ دن پہلے جو ہے بائی بری ہو گئے ہیں، جو طیب صاحب کا بھی کیس بالکل اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا، انہیں کر لیا گیا. ظہیر الدین قریشی صاحب جو ہیں انہیں انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے. اس طرح جو ہے احتساب کو بھی ٹول کے طور پہ استعمال کیا، پولیس کو بھی ٹول کے طور پہ استعمال کیا، انتظامی افسران کو ٹول کے طور. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے خلاف انہوں نے کوئی شہریت کا کیس بنایا تو میں جس افسر سے وہ پوچھوں وہ قسمیں اٹھا کے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، یہ رپورٹ کون بنا رہا ہے. مقصد اس طرح کی یہ صورتحال تھی کہ یہ خود جو ہے وہ سارے کام کرتے تھے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو انہوں نے کیا کیا جی پبلک سیکٹر کو جو انہوں نے ایک تو پاکستانیت کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جی پورا پبلک سیکٹر جو ہے وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا اور سارے لوگوں کو سیاسی رشوت کے طور پہ ممبران کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی سڑکوں کے لیے لگا دیا. محکمہ ہائی وے جس کا کام آزاد کشمیر کی بڑی شاہراہات کو تعمیر کرنا تو انہیں لوکل گورنمنٹ تقسیم تبدیل کر دیا. 300 400 ان کے جو ہے گھروں تک سڑکیں پہنچانے کے لیے وہ. آج بھی یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے بھی کوالہ جو ہے وہ مظفر آباد اور پنڈی جو ہے وہ کوالہ روڈ جو ہے وہ بند تھی، اور جو بائی پاس ہے اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ آج بھی جو ہے وہ اسے کر رہا ہے 27 ماہ تک وہ کوئی نہیں کیا. پھر انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ 3 بار انہوں نے بجٹ پیش کیا، 3 بار انہوں نے جو ہے آ کے اسمبلی فلور کے اوپر اعلان کیا کہ جی میں صحت کارڈ جو ہے بحال کر رہا ہوں. انہوں نے صحت کارڈ بحال کرنے کے بجائے اس کے پیسے جو ہے وہ اٹھا کے اللہ تللوں میں لگا دیے. اسی طرح کر دیا پبلک سیکٹر میں. انہوں نے سوشل پروٹیکشن بل کی بات کی، اربوں روپے یہ دوں گا. کسی بندے کو انوار الحق صاحب کے جانے تک جو ہے کسی ایک بندے کو ایک پیسہ جو ہے وہ نہیں کر سکا. کشمیر کونسل کے بینک کی آڑ میں انہوں نے جو وہ کیا، اور کشمیر کو کیا کہتے ہیں کشمیر بینک کی آڑ میں کہ آج تک کشمیر بینک جو ہے وہ شیڈول بینک نہیں بن سکا. غرض کے بھمبر سے لے کے کوئی نہیں. اب وہ جو دانش اسکول ہیں وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کریڈٹ ہے نا، وہ کریڈٹ چاہے وہ نیلم میں ہے، چاہے وہ باغ میں ہے، چاہے وہ حویلی میں ہے، چاہے وہ بھمبر میں ہے، اور چاہے وہ باقی 10 اضلاع میں بنے، وہ پاکستان مسلم لیگ کا وہ ہے. رٹھوا ریام جو ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے دیا. آٹا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سستا کرایا. بجلی جو ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے سستی کرائی، یا اس وقت جو ہے قومی سلامتی کے اداروں نے وہ کر کے کرائی. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کوئی عجیب و غریب قسم کا جو ہے ایک نظام رکھا، اور آزاد کشمیر کے سارے نظام کو یرغمال بنا کے رکھا. اور جو باتیں ہم اس وقت نشاندہی کر رہے تھے کہ جی اسے دیکھیں، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ 20 اپریل 2023 سے لے کے
اکتوبر یا نومبر جب تک انوار الحق صاحب 30 ماہ تک رہے ہیں، اس دور کے تمام جو ہے ذمہ داران جو ان عہدوں پہ رہے ہیں، جو مذاکرات کرتے رہے ہیں، جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن، محمود الرحمان کمیشن ٹائپ جو ہے وہ کمیشن بننا چاہیے کہ جی جنہوں نے جو ہے وہ کشمیریت کو نقصان پہنچایا، نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستانیت کو نقصان پہنچایا، قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچایا. آپ یہ بتائیں کہ جی ایک ایسے وقت میں ایک ایسی ایک غلطی جو 20 اپریل کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی لوکل اہلکار نے ادھر سے کر دی، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پاکستان میں 2 جو ہے وہ کور کمانڈر جو تھے وہ موجود تھے، 2 لیفٹیننٹ جنرل، 11 جو ہے وہ میجر جنرل، 100 سے زیادہ بریگیڈیئر، ہزاروں جو ہے فوجی، 1 لاکھ کے قریب جو ہے ریٹائرڈ فوجی افسران کی موجودگی میں جو ہے انہوں نے پاکستانیت کو، نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ جی آئندہ جو ہے جو غلطیاں کسی بھی اینڈ سے ہوئی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ 20 اپریل کی طرح کسی ایسے ذہنی مریض کو نہیں لانا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ، اب ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کیا ہوا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب کو بھجوا دیا. وہ خود ذہنی میں کرنل وقار نور صاحب ان سے بڑے ذہنی مریض تھے، وہ اپنے انتقام اور ان کی جو ہے محدود سی چھوٹی سی کوئی 2-4 کلومیٹر کی سوچ والے ایک بندے کو جو ہے ان کے والے ریاست کر دی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریاست تباہ. اسی طرح انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے اندر بھی جو ہے اپنے خیال کچھ لوگ مل گئے جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی اور جو بھٹو جس نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے، انہوں نے وہ نہیں کیا. تو میں کہ تمام مکاتب فکر کو انہوں نے مس لیڈ کیا، اسٹیبلشمنٹ کو مس لیڈ کیا، پاکستان پیپل پارٹی کو مس لیڈ کیا، مسلم لیگ نون کو مس لیڈ کیا، اس وقت تحریک انصاف کو مس لیڈ کیا، اور اپنا جو ہے وہ چکر چلا کے 30 ماہ تک وزیر اعظم رہ کے وہ چلے گئے. اور جہاں پہ انہوں نے اپنی سیاست پہنچا دی، اسی جگہ پہ انہوں نے جو ہے وہ نظریہ علاقے پاکستان کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. بھائی صاحب ابھی باتیں کہ 13ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کے پاس ہے، اور کیا اطلاعات ہے جو مسلم کانفرنس ریٹ اس کا کیا بنا، پھر جو سپریم کورٹ بار وہاں پہنچی ہوئی ہے اس کا، اور پھر یعنی کل سماعت ہے، تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے جو مسلم کانفرنس کی ریٹ ہے 13ویں آئینی ترمیم کے سے کیا اپڈیٹ ہے. کفیل صاحب اس کے خلاف حنیف ملک صاحب کی درخواست تھی پہلے، اس کے بعد مسلم کانفرنس کی قیادت گئی ہے، اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ 3 درخواستیں نہیں، ایک اور درخواست بھی کوئی ہے، شاید 4 درخواستیں ہو گئی ہیں. کل 21 اپریل کی ڈیٹ میں اس کی ابتدائی سماعت ہوگی اور چیف جسٹس صاحب خود کریں گے. ظاہر ہے یہ درخواستیں ساری اکٹھی ہوں گی، کیس چونکہ ایک ہی ہے. فاروق ادر صاحب نے بھی آج اعلان کیا ہے اس کے خلاف، فریق بنے، وہ جوابی دفاع کے لیے فریق بنے ہیں، وہ 13ویں ترمیم کے دفاع کے لیے. تو اطلاع یہ ہے کہ کل ابتدائی سماعت کے بعد ظاہر ہے ڈیفینیٹلی درخواستیں جمع کر دی جائیں گی اور فریقین کو نوٹس بھی ہوگا، اور میرے خیال میں کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ اس مہینے میں ہفتے کا ٹائم ہوگا، اور اس مہینے کے آخر تک 29-30 تاریخ کو عدالت ایک اور سماعت رکھے گی اور اس میں ہوگا. بنیادی طور پر کفیل صاحب پارلیمنٹ کو یا کسی قانون ساز اسمبلی کو یا آئینی ترمیم کا اختیار تو بالکل حاصل ہے، مشروط غیر مشروط طور پر جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ترمیم ہے آزاد کشمیر میں، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو ایکٹ نافذ ہے، یہ 13ویں ترمیم میں تو انہوں نے قانون اور آئین کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک حکومت پاکستان نے تیار کر کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آزاد کشمیر میں ایک ایک عبوری ایکٹ بھجوایا جس کو ہماری اسمبلی نے اڈاپٹ کیا ہے. تو اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اس میں ترمیم کے لیے بھی اس گروپ سے اجازت لینی پڑے گی، اسلام آباد سے پھر ہی آپ ترمیم کر سکتے ہیں. اب اجازت تو لی گئی ہے، لیکن خاص نشاندہی یہ کی گئی ہے اس میں کہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے. مسلم کانفرنس کے نمائندے کو جو وکیل صاحب کو ہم نے یہاں بلایا تو ان کا موقف بھی یہی ہے. حنیف ملک صاحب کے وکیل صاحب سے ہماری بات ہوئی، ان کا موقف بھی یہی ہے. سجاد صاحب ہیں وہ، سجاد صاحب ہیں، اور رازق صاحب نے کیا مسلم کانفرنس، ہاں مسلم کانفرنس کے رازق صاحب سے ان کی سے بات ہوئی، اور بلکہ انہوں نے آپ ایک نمائندہ بھی ادھر ہے، وکیل صاحب بھی ادھر آئے تھے ہمارے پاس. اب صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو آزاد کشمیر کی عدالتیں بھی اسی ایکٹ کی پیداوار ہیں جو حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر میں دیا ہوا نافذ کر رکھا ہے. اس لحاظ سے کہ دیکھا جائے تو ان عدالتوں کو اسی ایکٹ کے اندر ہے اس کی ترمیم کو نظر ثانی کرنا اور اس طرح کی چیزوں کا شاید اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے. لیکن یہاں کیس وہ نہیں ہے کفیل صاحب، کیس وہ نہیں ہے. کیس یہ ہے کہ ترمیم کا حق تو آزاد کشمیر اسمبلی کو حاصل ہے، انہوں نے پیش کی اجازت بھی لے کر ترمیم کی ہے،
لیکن جو ترمیم کی ہے اس میں ٹیمپری کی ہے، جو حکومت پاکستان نے سے انہوں نے مسودہ منظور کرایا تھا آزاد کشمیر سے، نہیں تو عباسی صاحب یہ تو پھر حکومت پاکستان کو جانا چاہیے تھا. اگر حکومت پاکستان کو شک تھا، اگر پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو شک تھا یا ان کو کہ ان کی جو آئینی ترمیم ہے جس نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا یا ریاست آزاد کشمیر کو نقصان پہنچا، تو اتنا 8 سال میں ان کو جانا چاہیے تھا. پاکستان کو وفاقی حکومت کے فریق کے طور پر جانا چاہیے. وفاقی حکومت کیوں نہیں گئی یہ چکر؟ بالکل یہ بات ٹھیک کہتے ہیں آپ. یہاں وفاق میں چونکہ اس وقت سیاسی حکومت تھی مسلم لیگ کی جس نے آزاد کشمیر میں ترمیم کی اجازت دی تھی. اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی تھی. اس کے بعد سیاسی حکومت پی ٹی آئی آ گئی تو آزاد کشمیر میں ظاہر ہے 13ویں ترمیم کی تحفظ کرنے والے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ موجود تھے. سیاسی لوگوں نے سیاسی بنیادوں پر اس کے اندر غلطیوں کمی کوتاہیوں کی نشاندہی بالکل نہیں کی. اب چونکہ صورتحال اچھا مسلم کانفرنس اس وقت بھی کیس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ویسے اصولی طور پر جس اتھارٹی نے ترمیم کرنے کی منظوری دی ہے، اجازت دی ہے، اس کے خلاف کیس پاکستان کی عدالت میں ہونا چاہیے. ہائی کورٹ ہوا اس لیے کہ حکومت پاکستان سے مراد پاکستان کا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے، تو پھر کیس بھی اسلام آباد میں اور مسلم کانفرنس کیس کیا بھی تھا. لیکن وہ کیس بھی کسی گلو ملو کے انداز میں. آج میں فاروق ادر صاحب کو سن رہا تھا اور بڑی انہوں نے بہت ہی تند و تیز تقریر کیا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کسی عدلیہ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. ویسے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، شاید ٹیون ان کی اس طرح کی نہیں تھی. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ 13ویں ترمیم کو بالکل ختم نہیں کرے گی اور اس کے محافظ ہیں ہم لوگ، اور ہم اس کے بلکہ انہوں نے جو ابھی وہ اس کا بھی اعلان کیا جی کہ ہم اس کے دفاع کے لیے عدالت میں آئیں گے. اور ماضی کے انہوں نے یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا جی کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں آزاد کشمیر کا، اور میرے بعد 4-5 لوگ آئے. آزاد کشمیر کی حالت نظام کی جو حالت کر دی ہے وہ یہ سامنے آیا، اور اب آزاد کشمیر کے اندر سے سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے یہ ترمیمیں. اور اس طرح مسلم کانفرنس کے بارے میں تو انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ان کی قیادت کو شرمندہ ہونا چاہیے اپنے اس اقدام کے اوپر. لیکن چونکہ ظاہر ہے آپ بات پھر وہیں آ جا. آج ہماری وہ عالم صاحب جج صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑی اچھا نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. انہوں نے بھی یہ موقف اپنایا تھا کہ ترمیم کو کالا دم قرار دینے کا اختیار کسی عدالت کا نہیں ہے. نشاندہی تو کر سکتی ہے عدلیہ کہ اس میں یہ کمی کوتاہی یہ غلطی رہ گئی ہے، اور اسی پارلیمنٹ کو یا اسی قانون ساز اسمبلی کے ادارے کو وہ بھجوانے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن ایز خود اس کو کالا دم کرا دیں. تو اگر یہ ساری چیزیں دوسری طرف جو وکلا ہے بنیادی حقوق بھی متاثر نہیں ہوا، یعنی جو بنیادی حق ہے کسی کا یہ متاثر نہیں ہوا. نہیں ویسے کفیل صاحب بنیادی حقوق سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو پھر فراڈ کا الزام بنیادی حقوق ہی ہے. وہ کیا چیز ہے ساری؟ بنیادی حقوق وہ نہیں ہیں جو ہمارے آئین اور قانون میں کوئی 10-12 شکیں یا 15-20 یا 25-27 شکیں لکھی ہوئی ہیں. بنیادی حقوق ہر دن انسانیت کے تقاضے جو مطلب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ کام آپ شفاف کریں. آپ شفاف کام نہیں کرتے، گڑبڑ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے بنیادی حق متاثر کیا ہے کہ نہیں کیا، تو پھر اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے. اچھا عمر صاحب کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا. ترمیم یہ معاملہ ابھی آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے، تو ذرا عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ اس میں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا آپ کی کیا صورتحال ہے سیاسی طور پر اس کا، یعنی کیا واقعہ چیز دیکھیں. ایک تو یہ بات ہے کہ آج فاروق اعظم صاحب کے والد جو ہے راجہ حیدر خان صاحب کی برسی تھی، تو ایک تو انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی قومی اور جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے خدمات ہیں. تو اس موقع پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ فاروق اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے دبنگ قسم کے سیاستدان ہیں، اور بلکہ وہ پتہ ہے ہمارے کوئی دوست بیٹھے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے یہ آزاد کشمیر میں ٹرمپ ہی نہیں سمجھے کہ کسی وقت وہ کوئی بھی بیان جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. تو ایسی یہ جو صورتحال تھی، ایک تو انہوں نے یہ اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی آئینی ترمیم ختم نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف وہ دو جو ہے وہ ان کے پاس رٹے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر ان کا ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں فریق بھی بننے جا رہا ہوں اور یہ موقف بھی اپنا رہے ہیں. پہلے تو ایک تو یہ بات ہے کہ مجھے کافی عرصے پہلے بھی کسی نے بتایا تھا جب حنیف ملک صاحب نے رٹ کی تھی اپنی کشمیر کونسل کی ووٹ کا حق بحال کرنے کے حوالے سے اور صدارتی الیکشن کے حوالے سے، تو اس وقت یہ کہا تھا کہ جی فاروق ایسا تب بھی جانا چاہتے ہیں. اب یہ 13ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی سنگین ہوا ہے، اور پاکستان کا اور پاکستانی اداروں کا یہ موقف ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے اس ترمیم کو ٹھیک یعنی خواہش کس کی ہے؟ یعنی 13ویں ترمیم کو یہ پاکستان کی خواہش ہے، پاکستان کی خواہش ہے کہ یہ 13ویں ترمیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں اس میں غلط ہو گئی ہیں یعنی وفاقی حکومت کی خواہش ہے کہ ہمارے قومی سلامتی کے کشمیر کونسل میں بیٹھی ایک بیوروکریٹوں کا ایک گروپ ہے جو آزاد کشمیر کے وسائل لوٹ کر کھا رہا تھا.
بنیادوں پہ ساری خواہش اصل میں یہ بات نہیں ہے انہی کی وہ جن کی اعجاز بھائی صاحب وہ بات کر رہے ہیں وہ الگ بات کر رہے ہیں. جن کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا یا یہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو لوٹ کے کھانے والا الزام ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں. اس میں وہ مالیاتی اختیار کو نہیں چھیڑنا چاہتے. مالیاتی اختیار کے آزاد کشمیر کا مالیاتی اختیار جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پاس ہی رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزیر قانون جو ہیں اس وقت جو تھے ان کی سربراہی میں فروغ نسیم صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس میں آزاد کشمیر کے بھی کو شامل بھی کیا گیا تھا اور کشمیر کونسل کے لوگ بھی کیے گئے تھے, آئینی ماہرین کو بھی شامل کیا گیا تھا کہ جی ایک اس میں دیکھیں کہ کیا کیا اس میں غلطیاں ہوئی ہیں. اب ایک رائے جو ہے وہ ہم جو بات کر رہے تھے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس اعظم خان صاحب آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ماہر قانون ہے اور آئین کے حوالے سے ان کی اتھارٹی ہے, اور جب وہ جج نہیں تھے تب بھی وہ سب سے بڑے وکلا میں ان کا نام شامل ہوتا تھا. انہوں نے جو ہے بادی النظر میں فاروق حیدر صاحب کے موقف کی تائید کیا. آپ میں اور اعجاز بھائی صاحب نے ان کے ساتھ ڈیٹیل بات بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اس میں جو دفعہ 4 ہے اس میں جو ہے وہ چند جو ہے بنیادی حقوق تھے ان کی بات ہوتی تھی. پھر جب 18ویں ترمیم آئی ہے اس میں یہ 8 سے بڑھا کے 27 کر دیے گئے, اور انہوں نے تاریخ میں بتایا کہ 1975 میں صرف جو اندرا گاندھی نے ایک ترمیم کی تھی ایمرجنسی کو آئینی تفویض دیا تھا, اس کو جو ہے وہ آئینی جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا انڈین سپریم کورٹ نے. ٹھیک ہے, یہ تو خان صاحب کا موقف تھا. انہوں نے کہا جی کہ مقصد جو اس وقت ترامیم ہوئی ہیں جو کونسل کے ریلیونٹ جو ترامیم تھی انہوں نے بتایا تھا کہ 4 جو ہیں دفعات جس میں دفعہ 56 ہے 57 ہے اور دفعہ 30 میں جو کچھ جو ہے وہ قانون سازی کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ باقی کوئی اختیار حکومت پاکستان سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو بادی النظر میں انہوں نے فاروق حیدر صاحب کے موقف کی جو ہے وہ تائید کی, اور ظاہر اعظم خان صاحب بڑے ماہر قانون بھی ہیں, ان کی گرفت بھی ہے اور انہوں نے کہا. لیکن دوسری طرف میری جو بات ہوئی ہے رایا سجاد صاحب سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر بھی ہیں, سابق جج بھی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو مسلم کانفرنس نے جو ریٹ کیا اس کا جواب تو رازق صاحب بھی دے سکتے ہیں, سردار رازق صاحب کے, انہوں نے کن اس پہ کی ہے. لیکن انہوں نے کہا جو حنیف ملک صاحب کی ریٹ میں نے کی ہے اس کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ 13ویں ترمیم ہوئی نہیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ 13ویں ترمیم ہوئی نہیں. ان کی بات میں بھی لاجک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 13ویں ترمیم جب پاکستان میں وہ آخری دن, آپ کو پتہ ہے آخری اجلاس تھا, آخری دن تھا, اور ان کا موقف تو پہلے یہ تھا نا کہ جب اس ایجنڈے سے نکل گیا بعد میں شاید خاقان عباسی صاحب نے کسی فون کے اوپر انہوں نے بلایا اور بعد میں کسی 1-2 وزیروں سے سائن کرا کے انہوں نے کیا, اور آگے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب نے اور باقیوں نے اس وقت ٹیمپرنگ کر کے انہوں نے کی. ایک تو یہ موقف سامنے آتا ہے. ان کا یہ خیال ہے, آئینی جو نقطہ وہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہونی ہے وہ جوائنٹ سٹنگ میں ہونی تھی, اور جوائنٹ سٹنگ کی جو تعریف کی گئی تھی اس وقت 13ویں ترمیم, اب تو جوائنٹ سٹنگ بھی ختم کر دیا نا 13ویں ترمیم میں نا. انہوں کا جوائنٹ سٹنگ میں جو ہے وہ ایک تو اسمبلی ہونی تھی, ایک کونسل ہونی تھی. اسمبلی بھی موجود تھی, کونسل کے اراکین بھی موجود تھے, لیکن اس میں جو درمیان والی بات ہے وہ وزارت امور کشمیر ہے, مقصد تیسرا فریق جو ہے. اب جو کونسل ہے وہ وزارت امور کشمیر نہیں ہے, کونسل جو ہے الگ ہے, اپر ہاؤس تھا, قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی تھی. درمیان میں جو وزارت امور کشمیر ہے, وزیر امور کشمیر جو ہے جوائنٹ سیشن میں موجود نہیں تھے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 13ویں ترمیم ہوئی نہیں ہے, اور جس پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اسے جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور مثال دی ہے اس کے علاوہ ان کا یہ باقی 4 وزیروں کے طرح ایک وزیر ہیں جس کو وزارت امور کشمیر جوائنٹ سیشن کی تعریف, کونسل الگ چیز ہے اور وزارت امور کشمیر الگ چیز ہے, اور جوائنٹ سیشن کی جو تعریف ہے اس میں وزیر امور کشمیر کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایک یہ تھا کہ جی یہ کیا کہتے ہیں کمپوزیشن ہے جوائنٹ سیشن کی, جو بات یہ کرے یہ آئینی نکات ہیں, ظاہر یہ اعلیٰ عدلیہ کے لوگ یہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک اور بھی مثال دی کہ 17 ججز نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بھی وہ کیا فیصلہ دیا ہوا ہے. ایک تو یہ بات ہے, لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ ظاہر عدلیہ نے کرنا, ابھی ہائی کورٹس میں نہ بھی جائے گا, سپریم کورٹ میں چلا جائے گا, اس میں ظاہر فل کورٹ اسے سنے گا, یہ ایک اہم ترین بات ہے. لیکن رائے صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری سیاسی قیادت کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو آئینی ترامیم جو ہے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں متاثر کر رہی, جو ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا رہی, اور مقصد جس کی وجہ سے ایک مالیاتی اختیار کا دیکھیں, جیسے ہم نے بات کی اعجاز بھائی صاحب نے کہا جی کہ کشمیر کونسل کے چند لوگ, آپ کشمیر کونسل کے لوگ تو کھاتے ہیں لیکن پاکستان تو نہیں نہ کھاتا. آپ جو ہے کسی انڈیویجول کو تو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے حقوق کھا رہا ہے, وہ پوری ریاست نہیں کھا رہی. تو ریاست کے جو تحفظات ہیں
13वीं तरमीम के इस हवाले 8 से सालों में अमर साहब को यानी वफाक को ये वफाकी हुकूमत को रियासत पाकिस्तान क्या नुकसान हुआ? असल यानी में पैसों क्या का 13वीं चक्कर है, आईनी आइन और कानून का कोई ऐसा मसला नहीं है, मसला पैसों का है। यानी नहीं, रूल ऑफ पैसों का बिजनेस मसला हो में रहा है। कहीं मैं बताऊं ना इजाज अपना राजा कफील साहब कि जितने पैसे उन्होंने 3 रुपए बिजली में दे दिए हैं ना, जितने पैसे उन्होंने आधी कीमत पे आटे में दे दिए हैं, उतने पैसे उन्होंने कश्मीर कौंसिल से नहीं लिए होंगे। अगर वो भी कोई हुकूमत पाकिस्तान तो ना खा रही, आप किसी जॉइंट सेक्रेटरी को, आप चाहे ठेकेदारों के ग्रोह को या किसी को कहें कि जी वो पैसे खा रहे हैं, वो भी आज़ाद कश्मीर के फंड में से 80% में से 20%। हुकूमत पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म उसकी काबीना है। आज तक हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उसकी काबीना ने 13वीं तरमीम को वापस लेने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ये जो अच्छा इस बार जो रास्ते इख्तियार की ये बेरुखी कर रही है। अच्छा नहीं, पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर आज काउंसिल तक इजलास ही नहीं बुलाया। इजलास ही नहीं बुलाया। नहीं, कश्मीर काउंसिल का वो इजलास कौन नहीं खराब बुलाया। है? वो तो नहीं खराब है। इमरान खान ने वो नहीं बुलाया, उसके वो नहीं बाद खराब। इसने नहीं बुलाया, इस वक्त जो सूरत शहबाज शरीफ साहब ने नहीं इस वक्त बुलाया। जो सूरत हाल है, दोनों रिटों में कश्मीर कौंसिल भी फ्रीक है और वजारत अमूर कश्मीर भी फ्रीक है। अब वो वजारत अमूर कश्मीर का या वजारत कानून का या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिनको फ्रीक बनाया, उनका मौक़िफ़ आ जाएगा ना उनका रिट के हवाले से। अगर वो ये कहते हैं कि जी इसमें टेम्परिंग हुई है तो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये से जो है अदलिया को हमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए, या अदलिया को जिस तरह एजाज भाई साहब ने कहा कि फारूक हैदर साहब का मतलब ये था कि वो भी सन ऑफ सॉइल हैं और ये है वो है, तो वो इस तरह के खिलाफ क्यों देंगे जो हकूक हुए हैं। अब हकूक जो है मालियाती खुद मुख्तारी मिली है ना, और कोई आपका वो तो नहीं, अभी तक आपको पता ही नहीं। 13वीं तरमीम में किसी जगह लिखा हुआ है कि आपकी कश्मीर प्रॉपर्टी किधर गई? आपको पता है कश्मीर प्रॉपर्टी कितने की है? या जो बाकी जो मफादात हैं, ये जो इन्होंने 13वीं तरमीम में बाद में जो हिस्से की हैं, इन्होंने क्या लिया क्या दिया। अनवर हक साहब ने जो डील की, 2-2 कमरे ले लेके 2-2 फ्लैट ले लेके वो किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के तफजात हैं और जो समझते हैं कि वो जो जायज़ है, ये जो तरमीम है, इन्हें सियासी क़यादत को बैठना चाहिए। दूसरी ये बात है, दूसरी ये बात है अगर को अमर साहब अगर किसी को कोई एतराज है तो उसके लिए आप अपनी तजवीज़ देकर नई तरमीम लाएं। अगर हुकूमत पाकिस्तान को आइन में तरमीम दरकार है तो वो शाह गुलाम कादर साहब को कहें, वो फारूक हैदर साहब को कहें, वो जो यासीन साहब को कहें, वो जो लतीफ़ अकबर को कहें, वो फैसल मुमताज़ राठौर को कहें। अगर वो जो लोग जो है वो पाकिस्तान के ज़ाहिर सरदार अतीक साहब से बात की जा सकती है, हसन इब्राहिम साहब से बात की जा सकती है, रशीद तराबी साहब से बात की जा सकती है। मैं कोई ऐसा बंदा कौमी हमारी जो क़यादत है उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इस मामले को जो है अनवर हक साहब ने ये भी फ्रॉड किया ना। उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की उस वक्त 13वीं तरमीम मैं ख़त्म करके देंगा, उसके बाद आखिरी टाइम पे हर रोज़ जो है वो लड़ते थे। एक बार जब 13वीं तरमीम ख़त्म करने की बात हुई तो उस वक्त एक एहसासदारे के अफसर के साथ ये पार्लिमानी कमेटी के इजलास में लड़ पड़े, और बाद में जनाब वाला जब अपने वजारत उज़्मा की बारी आई तो गारंटी दे दी कि 13वीं तरमीम मैं ख़त्म करूँगा। वो बाज़ औक़ात होता है लोगों के जो है वो मुख्तलिफ चेहरे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला अभी तक ये सेटल नहीं हो सका 13वीं तरमीम का, और जिसकी वजह से जो है वो मजाक बन गया, और आज भी जो है वफाकी हुकूमत अरबों रुपये देने के बावजूद, हर तरह की मराद देने के बावजूद, जो पाकिस्तान के शहरी को जो है वो हक हासिल नहीं है, उसे 3 रुपये की बिजली पाकिस्तान में किसी जगह से नहीं है। ईरान के बॉर्डर से लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक देख लें, और कराची के साहिल से लेके किसी और जगह तक देख लें, क्या कहते हैं गुजरात के उधर तक, आपको किसी जगह पे जो है वो बिजली जो है 3 रुपये यूनिट नहीं मिलेगी। आपने आज़ाद कश्मीर 3 रुपये बिजली भी दे दी, जो आटा वो डबल कीमत पे ले रहे हैं वो आपको वो भी दे दिया। सारा कुछ देने के बावजूद सिर्फ एक जो गलती थी अनवर हक साहब के ऊपर उन्होंने एतबार किया, उसकी वजह से जो है वो अभी भी जो है वो छोटे मोटे नुकसान। अच्छा अब साहब अभी आते हैं एक और जो मामला है आज़ाद कश्मीर सियासत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्ट्रेशन का मामला, जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कशी ज़ेर कार है, और एक हफ़्ता हो गया समात हो गई थी जो PTI का मौक़िफ़ सुन लिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने, तो ये फ़ैसला महफूज है। तो नाज़रीन जानना चाह आपके पास क्या इतलात हैं कि ये बहुत अहम मामला है, बड़ी सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन का मामला है, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसको क्यों फंसा कर रखा हुआ? क्या हम तो बड़ी फैसले में क्या कर रहे हैं? हम तो बड़ी तवक्को कर रहे थे कि मुस्तफा मुगल साहब आएंगे और बड़े कानूनी और आईनी आदमी हैं, तो आज़ाद कश्मीर की चीज़ों को कम से कम अपने एंड तक है। हम ये नहीं कहते कि उनके आने से सारा ख़राब सिस्टम दूर हो जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से चीज़ें कम से कम शफाफ, आईनी जिम्मेदारी जो थी उनकी, आईनी और कानूनी तरीके से आगे उनको पूरी करनी चाहिए थी उनको। मुझे बड़ी मायूसी हो रही है, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। देखिए ना, अब PTI को आपने रजिस्ट्रेशन नहीं देनी तो उनके बारे में आप फौरी फैसला जारी करें। हफ्ते 10 दिन हो गए उनका फैसला आप फैसला दें ताकि उनके पास कम से कम ये राइट हो कि वो हाई कोर्ट जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो कोई जा रहा है अपने लिए लाए। 30 मई तक अब साहब वक्त मौजूद है। इसका मतलब ये है कि 30 मई तक ये फैसला ही नहीं देंगे, ये दबा कर रखेंगे।
اس کے بعد شیڈول آ جائے گا تاکہ پی ٹی آئی والوں کے پاس نہ ہائی کورٹ اور نہ سپریم کورٹ کہیں بھی جانے کا حق ہی باقی نہیں بچے گا. یعنی حق اگر بچے گا تو ٹائم باقی نہیں بچے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ وہی سلوک دے گا نا. یہ آزاد کشمیر میں یہ جو طرز ہمارے الیکشن کمیشن صاحب نے اور انہوں نے اپنایا ہوا ہے, یہ بڑا افسوسناک بات ہے. ہم تو توقع کر رہے تھے بات ہی آزاد کشمیر میں صدارتی الیکشن کروائیں گے. انہوں نے آ کے صدارتی الیکشن کروائے, آئینی نقطوں اور موشگافیوں کے پیچھے پھنس کر اپنی جان چھوڑانے کی کوشش. اچھا عامر صاحب, آپ کیا یہ دیکھ رہے طرز ہیں عمل بند کرنا چاہیے اور کہ پاکستان پی ٹی آئی کے تحریک بارے میں انصاف فیصلہ کرنا کی چاہیے. رجسٹریشن کے جو کیس کی سماعت یعنی جو آخری موقف ان کا سن کا, تو چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر جو ان کے ساتھ گیلانی صاحب, ایک ہفتہ ہو گیا, فیصلہ محفوظ ہے. تو کیوں فیصلہ نہیں جاری کیا اور پی ٹی آئی کو کیوں پھنسا کر رکھا گیا؟ دیکھیے ایسا ایک تو یہ بات ہے, یہ پالیسی تھی کہ اس طرح پاکستان کے اندر انہیں بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا تھا, تو یہی طے ہے کہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی انہیں بلے کا لیکن آزاد کشمیر بہت مختلف ہے. ہم نے کئی دفعہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, پی ٹی آئی وہ بھی بلہ ہوگا تو کیا ہوگا. یا تو یہ باتیں ڈیبیٹ کی جائے. پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں, وفاق کے ساتھ چلتے ہیں, وفاق میں جو وفاقی حکومت ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں, حکمران جماعت کے ساتھ چلتے ہیں, اور پھر یا پھر اگر پنجاب کی حکومت ہو تو اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ وہاں سے 10 نشستیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں. اب یہ جو ساری صورتحال ہے, ایسی صورتحال کے اندر اس بات کا ادراک ہی نہیں کیا جا رہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی خطرناک ایسی صورت میں نہیں ہے. اگر انہیں بلہ دے دیا جائے تو کوئی ایسی فرق نہیں پڑے گا, اور ایسی صورتحال ان کا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیان ہے. اس وقت جو ہے وہ عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان کے سب سے مقبول ہیرو ہیں, پاکستان کے ہیرو. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی آپ کب آپ نے دیکھا تھا کہ جی امریکہ اب آپ ایران آپ کے ترانے بنا رہا ہے, مصر آپ کے ترانے امریکہ صدر ہمارے آرمی چیف کو فون کر رہا ہے, مگر اس وقت اگر وہ کرائی جائے تو مقبولیت کی اگر وہ ہے تو سب سے زیادہ مقبول آدمی تو جنرل عاصم منیر ہے, یا سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی پالیسی ساز اسے دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے بلہ دینے سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ بلہ نہ دینے سے کوئی جو ہے وہ خاموش جو ہے ریئیکشن بھی ہو. اوورسیز ڈائسپورا جو ہے جہاں پہ وہ مضبوط ہیں وہ اس پہ بھی ہو. دوسری یہ بات ہے کہ یہ بنیادی انصاف کی بنیاد ہے. ہم جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ آزاد کشمیر کا کمپیریزن کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کتنے آزاد ہیں اور وہاں پہ کتنے مظالم ہیں, تو پھر ایسے حالات میں یہ چھوٹا سا بلہ, اور جب ان کی حالات آپ کو پتہ ہی ہے, ادھر مسلم کانفرنس جس نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا تھا وہ کدھر چلے گئے, جماعت اسلامی والے جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں جانی قربانیوں کا ہزاروں جانوں قربانی دی تھی وہ کدھر چلے گئے. تو بیچارے عوامی تحریک کیا کہتے ہیں تحریک انصاف والوں کو کیا ملنا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس پالیسی کو ضرور ری وزٹ کرنا چاہیے, اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جو کیا کہتے ہیں ممبر الیکشن کمشنر ہیں وہ خود بھی ان کا جو ہے وہ ممبر الیکشن کمشنر بھی آپ کو جیسے گیلانی صاحب کے بھائی ہیں, تو ان کو بھی اپنا جو ہے وہ جو اپنا کردار ہے جو ان کا لیول ہے انہیں اس کے مطابق ہی کھیلنا چاہیے. کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی ذات جو ہے وہ متنازع ہوگی, فیصلہ جو بھی ہے مگر فیصلہ جو بھی ہے وہ اسے سنا کے جو ہے وہ آگے کر دینا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسلم پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹرڈ نہ کرنا اور انتخابی نشان بلہ نہ ملنے کی صورت سے نقصان ہوگا, اور فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو. ابھی ہوتا ہے کہ مسلم نون آزاد کشمیر کہ جو ٹک ٹو کا معاملہ ہے, جو پارلیمانی بورڈ مطلب جب بنایا تھا نواز شریف صاحب نے 23 اراکین پر مشتمل پارلیمانی بورڈ, اور اطلاع دی تھی کہ آج تو جی بی والوں کا جی بی کے ٹکٹوں کے اوپر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا. نواز شریف صاحب نے خود اس کی صدارت کی. اطلاع یہ تھی کہ کل شاید منگل کو جو آزاد کشمیر کے حوالے سے جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوگا. تو کیا اطلاعات ہیں کہ کل اجلاس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اور کیوں تاخیر کا شکار ہے مسلم نون کے ٹکٹ کا معاملہ کیوں التوا کا شکار؟ نون لیگ نے کوئی باقاعدہ اس کے لیے تو سرکلر جاری نہیں کیا, لیکن اطلاع یہ پھیلی ہوئی ہے کہ کل کے جو آزاد کشمیر والوں کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے. ویسے مری کا ٹائم انہوں نے رکھا ہوا تھا, لیکن اس ماحول میں شاید مری ظاہر مشکل تھا لوگوں کا جانا, اور یہ ملتوی میرے خیال میں اس لیے ہوا کہ کل مذاکرات کی جو وہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اور بیشتر لوگ وہاں مصروف ہیں. اس طرف نواز شریف صاحب اور چلے گئے, ریڈ زون بھی ہے پنجاب اور ریڈ زون میں, یہی اسی لیے ملتوی. باقی ایز خود گزار ہے, باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے اس اجلاس میں تو کوئی ٹک ٹو کا اعلان ہونا نہیں تھا, اس میں وہی سفارشات ڈسکس ہونی تھی اور لوگوں سے رائے لینی تھی. اس سفارشات کا ہو سکتا ہے سارے لوگوں کو اس بات کا پوری طرح پتہ بھی نہ ہو کہ تحریری سفارشات کیا کیا آئی ہیں, اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا تھا, رائے بھی ان پٹ لینا تھا. فیصلہ تو بعد میں ہی ہونا تھا, لیکن اب نہیں ہو رہا. اور جی بی والوں کے لیے چونکہ الیکشن جی بی کے پہلے ہوں گے, 7 جون کا تو شیڈول بھی آ چکا ہے,
تو مسلم لیگ نون والوں کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں ان کے لیے پہلی ترجیح تو آزاد کشمیر سے زیادہ ہے وہ جی بی ہے، اس لیے کہ وہ تو ڈیڈ لائن آ رہا ہے، آہستہ سے قریب آ رہی ہے الیکشن کی. ہمارے یہاں تو ابھی شیڈول بھی نہیں آیا، اور شیڈول میں بھی ابھی ٹائم لگے گا. اگر ممکن ہے جولائی اور اگست تک الیکشن چلے جائیں. ویسے صدارتی الیکشن نہیں ہوئے تو ہم کیا یقین کریں کہ آزاد کشمیر میں ٹائم پر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن توقع کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ صورتحال نہ پیدا ہو. لیکن نون لیگ بہرحال تیاری تو کر رہی ہے اور اس نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے. انٹرویو لینے والا مرحلہ ان کا تو طے ہو چکا ہے پہلے سے، اور ان اجلاسوں میں ایک دو اجلاس بلا کر بھی وہ چاہیں تو آزاد کشمیر میں ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب تک آزاد کشمیر میں شیڈول نہیں آئے گا، بالکل اسی طرح جس طرح جی بی میں شیڈول آنے کے بعد انہوں نے اجلاس بلا کر اب وہ ٹکٹوں کا اناؤنس کریں گے، پہلے جی بی والوں کریں گے، اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن شیڈول آ جائے گا اور نون لیگ اپنا اجلاس بلا کر ٹکٹوں کا اعلان کر دے گی. اور ضروری کہیں ہوا تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب چند مخصوص حلقوں میں نئے سرے سے لوگوں کو بلا کر اعتماد میں لے سکتے ہیں، اور یہ اگلے مرحلے میں طے جائے گا. اچھا عامر صاحب، نون لیگ کا جو ٹکٹوں کا معاملہ ظاہر ہے یعنی آلموسٹ تو ٹکٹ ظاہر ہے کوئی ان میں سے کسی یعنی چند حلقوں کے سوا، آپ کہتے ہیں کیوں اس میں تاخیر ہو رہی ہے؟ یعنی اس میں مطلب 10 جنوری پھر 20 جنوری تک جا کر یعنی ان کی اپلیکیشنیں آ گئی ساری کی ساری، تو ابھی اتنے کیوں تاخیر ہو؟ ٹکٹ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پھر پارلیمنٹ بورڈ نیا پارلیمنٹ بنا، اس یعنی 23 اراکین پہ اجلاس پہ، کیا اصل معاملہ کیا ہے پیچھے؟ ایک تو یہ بات ہے صاحب، یہ جو کل اجلاس مؤخر ہوا ہے ہمارا، جو ٹکٹوں کا معاملہ مؤخر ہوا ہے، وہ خالصتاً یہ جو ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات اسلام آباد میں چل رہے ہیں اس وجہ سے ہوا ہے. ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی بورڈ ہے، اگر اس کی کمپوزیشن دیکھیں اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، وفاقی وزیر خارجہ ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، وزراء باقی جو ہیں. ایسی صورتحال میں جو ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ جب اس قدر انگیجمنٹ ہو تو آپ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ابھی ٹائم بھی ہے ان کے پاس، ابھی نہ الیکشن شیڈول آیا ہے، تو اسے جو ہے مؤخر کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے. اگر اس وقت جتنی جلدی ان ٹکٹوں کا اعلان کریں گے اتنی جلدی جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ کھل کے سامنے آئیں گے. اب بادی النظر میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب تک کی جو کمیٹی تھی، جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی کمیٹی تھی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب تک انہوں نے تقریباً ٹکٹ فائنل کر لیے ہیں. اب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے 45 ڈائریکٹ حلقوں کے اوپر انتخاب کرانا ہے، اس میں 40 کے قریب جو ہیں وہ ٹکٹ بالکل فائنل ہیں، جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. 4-5 ٹکٹوں کا وہ بھی ریکمنڈیشن انہوں نے دی ہوئی ہے، اور مقصد ایک تاثر موجود ہے کہ ہوا ہے. اب نواز شریف صاحب سے ایک تو یہ بات ہے انٹرویو نہیں لیں گے، ایک تو نہیں انٹرویو نہیں لیں گے، یہ صرف جائزہ لیں گے اس شارٹ لسٹنگ کا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ان کا یہ ہے، ان کا یہ ہے. اس میں اگر نواز شریف جیسے ہر ایک پارٹی میں ہوتا ہے کہ جو قائد کے پاس اختیار ہوتا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جاز بھائی صاحب کے بجائے راجہ کفیل صاحب کو دے دیں، یا راجہ کفیل صاحب کے بجائے مرتضیٰ درانی صاحب کو دے دیں، یا مرتضیٰ درانی صاحب کے بجائے ایک آدھ ٹکٹ جو ہے شہزاد راٹھور صاحب کو دے دیں، یا ان کا لے کے مجھے دے دیں، کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. ادروائز جو ہے وہ تقریباً مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار ہے. ممبران اسمبلی جن کو انہوں نے امیدواران اسمبلی جن کو انہوں نے ٹکٹ دینا، انہیں آلموسٹ گو ایڈ بھی دے دیا گیا، اور وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کے ٹکٹ نہیں ہو سکے وہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ابھی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست اقدام ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، اور شاید اب مری کے بجائے جو ہے وہ مظفر آباد جو ہے ان کا پڑاؤ ہو سکتا ہے، یا ایک آپشن میرپور کا بھی ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کا وہ فائنل کریں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کا اعلان جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود نہ کریں، کہ اس کی منظوری دے دیں اور بعد میں جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے تمام لوگوں کو جاری کر دی جائے. بہت شکریہ عامر صاحب. اب ایسا شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اور جیسا کہ اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں، یعنی جو 13ویں ترمیم کا معاملہ یہ زیر بحث ہے، اور ہم گزارش کریں گے وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، میاں نواز شریف صاحب سے، کہ جو آزاد کشمیر میں ذرا یہ یعنی سارے کا سارا جو کریڈٹ یہ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، ان کی ذاتی دلچسپی سے آزاد کشمیر اسمبلی باختیار ہوئی، آزاد کشمیر کے جو مالیاتی معاملات اس میں اضافہ ہوا، بجٹ میں اضافہ ہوا. اور اگر کہیں کو سکہ موجود بھی ہے، اور یقینی طور پہ سکہ موجود ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آئینی اصلاحات لائے جائیں، نئی آئینی ترمیم آئے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے، وفاقی حکومت کو، ریاستی اداروں کو. اور اس میں لیکن یہ 13ویں جو
ترمیم ہے اس کو جو سرے سے اس کو مطلب جکل دم قرار دینا کسی طور پر مناسب نہیں ہے. اور آزاد کشمیر میں جو اس ٹائم حالات ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وجہ سے یا جو یعنی ریاست پاکستان مخالف جو ایک مطلب جب بیانی ہے اگر اس طرح کوئی ہوتا تو اس سے ان کے یعنی بیانیوں کو اس کو تقویت ملے گی. لہٰذا جو آزاد کشمیر کے معاملات میں اس پر بالکل غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ اساس ترین معاملہ ہے, اہم ترین معاملہ ہے. تو لہٰذا تمام فریقین کو اس کے اوپر صبر و تحمل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.